اما بعد، ہم لوگ یہاں تک پہنچ گئے، اس پہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے، اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ یہ خالص اللہ کا کرم ہی ہے، ورنہ انسان کے بس کی چیز نہیں ہوتی۔ کل عصر میں عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حج کا اعلان فرمایا تھا تو ہر بندے جس نے عالم ارواح کے اندر جتنی مرتبہ تلبیہ پڑھا تھا اس کو اللہ اتنی مرتبہ یہاں پہنچنے کی سعادت نصیب فرماتے ہیں۔ یہ ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور ہم انہی کی بات کا اعتبار کرتے ہیں، اور عقلی باتیں اور اس کی عقل لڑانے والی کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعد سمجھ لیجئے کہ حج نام ہے دو باتوں کا۔ حج دو باتوں کا نام ہے، ایک ذکر کا نام ہے حج اور ایک اطاعت کا نام ہے۔ یہ پورا حج ذکر ہے، پورا حج اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ اگر حج میں اللہ سے تعلق نہیں بنتا تو سمجھ لے کہ وہ حج نہیں۔ حج وہ ہے جو آپ کے اندر میرے اندر تبدیلی لے کر آئے۔ اگر حج سے پہلے بھی میرا مزاج ویسے ہی تھا، غصے والا، لڑاکو تھا، کوئی عادت میں کوئی اچھی مثبت تبدیلی نہیں آئی تو سمجھ لیں کہ یہ بیکار چلا گیا۔ اللہ نے اتنا لمبا سفر کرایا، مشقت کٹوائی، اور اس کے بعد بھی میرے اندر اگر کوئی تبدیلی نہ آئی، کوئی اللہ کا تعلق نہ بنا۔ ہر بندے کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، میرا آپ کا ہر بندے کا اللہ سے تعلق، اور کوئی نہ کوئی سلگ میرے اندر آپ کے اندر تھی کہ اللہ نے یہاں بلایا۔ ایسا نہیں ہے کہ امی کورے تھے، 2 نمبر تھے تو اللہ نے بلایا۔ سب کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، مگر کوئی سلگ ایسی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے آپ کو یہاں بلایا ہے۔ اس کے بغیر اللہ نہیں بلاتے کسی کو۔ ہاں کچھ ایسی چیزیں ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ پر ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہاں پر اس لیے آتے ہیں کہ ان کے ڈیٹ پنے میں اضافہ ہو، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آتے ہیں ان کی نیکی میں اضافہ ہو۔ تو ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر عام آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہمارا حج شروع ہونا ہے تو حج دو چیزوں کا نام، ذکر و دعا، یعنی ذکر کا نام اللہ سے کنیکشن کا نام، دوسرا اطاعت کا نام ہے۔ یہاں پر نماز اکٹھی کر کے پڑھنی ہے۔ کیوں پڑھنی ہے کوئی پتہ نہیں۔ یہاں پہ احرام کھول دینا ہے اور یہاں پہ احرام نہیں کھولنا۔ یہاں پہ کیوں کھول دینا ہے ہمیں نہیں پتا۔ اطاعت کرنی ہے، ہم نے بات ماننی ہے۔ ہاں عقلی تقاضے ہم اس کو پورے کر سکتے ہیں، مگر ہمیں بات ماننی ہے، عقلی تقاضوں کے پیچھے نہیں چلنا۔ سمجھ رہے جی؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اطاعت سیکھنی ہے ہم نے حج کے اندر۔ تو یہاں تک بات سمجھ میں آئے گی جی؟ ہمیں یہاں سے انشاءاللہ 8 ذی الحج کو نکلیں گے۔ آج 5 ذی الحج ہوگی۔ 5 ذی الحج ہوگی مطلب 2 دن کے بعد تیسرے دن ہم نکلیں گے۔ آج پاکستان میں 4 ذی الحج اور یہاں 5 ذی الحج۔ 5 ذی الحج کو ہمارے پاس 2 دن ہے تیاری کے لیے۔ تو تیسرا دن یعنی رات کے وقت ہمیں اطلاع کر دی جائے گی کہ بھئی آپ نکلنے کی تیاری کریں۔ تو ہم نے سب سے پہلے اپنا جو بیگ پیک کرنا ہے، کچھ چیزیں لینی ہیں، وہ چیزیں سمجھ لیں۔ ہمارا سارا سامان یہیں پر ہمارے ہوٹل میں رہے گا اور محفوظ رہے گا۔ کوئی ایسی بات نہیں کہ مجھے چابی لے کے جانی پڑے گی یا یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنا جو یلو والا بیگ ہمیں دیا گیا ہے، جو پیچھے پہننے والا بیگ ہے، یہ والا بیگ لینا ہے، چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو۔ کسی کو کوئی دوا ہے تو اپنی دوا ساتھ لے لے، یا کوئی ضرورت کی ایسی چیز ہے جو جیسے ویل چیئر ہے، کوئی نیچے نہیں بیٹھ سکتا تو اس کے ساتھ جو ہینڈل چیئر ہوتی ہے وہ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ مگر جو مین سامان ہوگا ہمارا، وہ مین سامان ہوگا یہ یلو بیگ میں ڈالنے والا، اور وہ کیا ہوگا؟ وہ ایک احرام کی چادریں سب نے باندھنی، اور ایک چادر
2 چادر تو باندھ لیں گے، ایک چادر اپنے ساتھ زائد لے لیں گے، ٹھیک ہے، کہ نیچے بچھانے کے لیے کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی کسی بھی کام کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایک وہ احرام کی چادر، دوسرا آپ کے پاس چٹائی ہوگی، وہ چٹائی آپ ساتھ لیں گے۔ یہ چٹائی ہمیں 8 والے دن استعمال نہیں ہوگی، 9 والے دن میں استعمال ہوگی اور 10 والی رات میں استعمال، 9 والے دن میں اور رات میں استعمال ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک احرام کی زائد چادر لینی ہے، خواتین ہیں تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہیں، محرم کے ساتھ آئی ہیں تو وہ بھی ایک چادر، احرام کی زائد چادر وہ بھی لے لے، جو کہ نیچے بچھانے کے کام آتی ہے، ضرورت کے تحت کام آتی ہے، اور ایک چٹائی لے لیں۔ اس کے ساتھ اپنے پاس چھتری رکھیں، سن گلاسز رکھیں، ضرورت ہو تو پانی کی بوتل رکھیں۔ یہ مین چیزیں ہیں جو آپ کا آگے کا بیگ ہے جس میں کرنسی اور یہ وہ دوسری چیزیں ہیں، بس وہ آپ کے پاس ہر وقت ہوتی ہیں، ان کو الگ سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ موٹی موٹی چیزیں۔ کوئی سینسیٹیو قسم کا آدمی ہے تو اپنے ساتھ بغیر خوشبو کے صابن رکھ لے، ورنہ عام طور پر اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ موبائل چارجر اور یہ وہ چیزیں آپ کے پاس ہر وقت رہتی ہی ہیں، ان کو الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں، منا ہم بس یہ سامان لے کر جائیں گے، سمجھ لیجیے۔ احرام کی چادر، چھتری، چٹائی، یہ ہم نے لے کے جانا ہے، بقیہ موبائل کا چارجر اور وہ سب چیزیں تو ویسے ہی سب کے پاس ہوتی ہیں، تو ہم نے مینا یہ والا سامان لے کر جانا ہے۔ سامان سمجھ میں آ گیا جی؟ اس کے علاوہ کوئی ضروری سامان ہو تو یعنی استعمال کا، جیسے دوائی ہے، اور دوائی اپنے ساتھ رکھیں گے۔ آئل وغیرہ نہیں لگا سکتے آپ دوران حج کے احرام کے درمیان نہیں لگا سکتے، اگر کسی کا کوئی عذر ہے احرام کے درمیان لگانے کی چیز اس نے سمجھی ہوئی ہے کہ یہ میں استعمال کر سکتا ہوں تو لے لیں۔ اپنی جو ضروری دوائیں، جیسے شوگر کا مریض ہے، دل کے پیشنٹ ہیں، وہ اپنی ضروری دوائیں ہیں وہ ویسی اپنے ساتھ رکھے گا جیسے نارملی رکھی جاتی ہیں۔ تو یہاں تک سامان جو ہم نے لے کر جانا ہے وہ سمجھ میں آ گیا جی؟ بقیہ سامان ہمارا سارا یہاں رہے گا۔ چھتری، سن گلاسز یہ آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے، کہ کیونکہ دھوپ تیز ہوتی ہے ان دنوں کے اندر تو پھر تھوڑی مشقت ہوتی ہے، تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہاں پر ہمیں بتایا جائے گا تقریباً 8 کی رات، یعنی 2 دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی، آج کا دن پورا گزرے گا، کل کا دن پورا گزرے گا، 7 کا دن پورا گزرے گا، ٹھیک ہے، یعنی 3 دن گزرنے کے بعد جو ہمارے پاس رات آئے گی، اس رات میں اعلان ہو جائے گا کہ بھی آپ لوگ تیار رہیں، تو ہم اپنا یہ یلو بیگ تیار کر کے رکھ لیں گے، احرام کی چادریں تیار کر کے رکھ لیں گے۔ جب ہمیں ہمارے گروپ والے اعلان کریں گے کہ بھئی آپ حضرات جو ہے وہ احرام باندھ کے نیچے آ جائیں، نارملی یہ ہوتا ہے کہ 3 بجے 4 بجے اتنے بجے بسیں آ جاتی ہیں، اور بعض دفعہ ہمیں فجر یہاں مل جاتی ہے اور بعض دفعہ فجر جا کے مینا میں پڑتے ہیں۔ جسے پچھلی دفعہ بسیں نکلی اتنا رش ہوا کہ فجر کے وقت میں بسیں پہنچی، تو فجر ہم لوگوں نے یہاں پڑھی۔ کچھ لوگ تھے جو نکل گئے، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے فجر یہاں پہ پڑھی اور پھر نکلے۔ تو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے کیونکہ ٹریفک کے حالات آپ کو پتہ لگ چکے ہوں گے، اور آگے کے یہ 3 دن میں مزید پتہ چلیں گے، تو پھر وہ بسیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے آپ کو انتظار کرنا پڑ سکتا ہے، کہ پوری رات ہوگی انتظار کرتے کرتے ایسا ویسا۔ یہ شکوے گلے یہیں پر چھوڑ کے جانے، ٹھیک، شکوے گلے کرنے سے صرف نقصان ہے اور کچھ نہیں۔ تو بسوں میں ہم بیٹھیں گے، یہاں تک صرف اتنی سی بات ہے، کوئی زائد بات نہیں۔ جب ہم بس میں بیٹھیں گے اور بس نکلے گی، اس وقت ہم نے نیت اور تلبیہ پڑھنا ہے، اس وقت ہم نے نیت کرنی ہے، تلبیہ پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہاں پہ احرام کی چادریں باندھ کے دو رکعت نفل پڑھیں گے جو احرام کی چادروں کے ہوتے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے کہ اللہ جی اب کائنات کے جو سب سے بڑا فریضہ ہے اس کے لیے ہم جا رہے ہیں، جس کے لیے آپ نے ہم سب کو منتخب کیا ہے اس کے لیے ہم جا رہے ہیں، جس کام کے لیے ہم یہاں پر آئے تھے اس کام کے لیے ہم نکل رہے ہیں۔ تو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لیں
کہ اپنے آپ کو دلی طور پر، قلبی طور پر وہاں جانے کے لیے ہم منا نہیں جا رہے، اس مقام پہ جا رہے ہیں جہاں پر اللہ نے سب کو جمع کیا ہے۔ حشر اصغر فی الدنیا، حج جو ہے وہ چھوٹی قیامت ہے۔ قیامت کے دن حفاتن عراتن غرلن، قیامت کے دن سارے لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن، ننگے سر ہوں گے۔ یہ احرام کی چادر صرف سطر چھپانے کے لیے ہوتی ہے، ویسے ننگا سر ہے، ننگے پاؤں ہیں، اور عورت تو عورت ہے نا، عورت کا مطلب ہی چھپی ہوئی چیز ہے، عورت تو اپنے لباس میں ہوگی، مگر یہ اصل ہے حشر اصغر فی الدنیا، چھوٹی قیامت جو دنیا میں ہے وہ حج ہے، تو ہم اس کے لیے جا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو قلبی طور پر تیار نہیں کریں گے، کیفیت نہیں بنائیں گے، تو حج میں بھی جا کے انسان کہتے ہیں واش روم بھرے ہوئے ہیں، یہ ہے، گرمی لگ رہی ہے، ایسا ہو رہا ہے، شکوے گلے ہی کرتا رہتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ذہنی طور پر پریپیئر کریں گے، یہ جو 2 رکعت ہوں گی یہ بڑی اہم ہوں گی، تو یاد رکھیے گا یہ 2 رکعت مکمل استحضار کے ساتھ پڑھیں، ایسی دنیاوی خیالوں میں ڈوب کے پڑھنا اور عام 2 رکعت پڑھنا اور یہ حج کی جو 2 رکعت پڑھنا، ان میں فرق ہونا چاہیے، آپ کو نظر آنا چاہیے کہ میں کچھ پانے کے لیے آیا ہوں، کچھ حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو 2 رکعت نماز پڑھ کے احرام باندھ کر خواتین اپنے سادے کپڑوں میں رہیں گی جو ان کے کپڑے ہیں۔ بعضی لوگ مشہور کرتے ہیں کہ خواتین کو حالت احرام میں سفید کپڑے پہننے چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جیسے کپڑے عام دنوں میں پہنتے ہیں ویسے ہی کپڑے پہنیں۔ احرام سے پہلے خوشبو لگاتے ہیں، خوشبو لگا لیں، جسم پہ خوشبو لگاتے ہیں، کپڑوں پہ خوشبو لگاتے ہیں، تو دونوں چیزیں لگا لیں۔ احرام کی چادروں پہ خوشبو لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، لگانے میں گنجائش ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ احرام کی نیت سے پہلے جب ہم بس میں بیٹھیں گے ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑے، کیونکہ اتنے سارے لوگ ہیں، بیٹھنے بٹھانے میں کئی بسیں ہوتی ہیں، تقریباً 125 لوگ ہیں ہم یہاں پر، تو بسوں میں بیٹھنے بٹھانے میں وقت لگ جاتا ہے، اس میں صبر سے کام لینے کو جلدی مچانے کی ضرورت بھی نہیں، تو آدھا پونا 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے ہماری بس جب روانہ ہوگی تو اس وقت ہم نے حج کی نیت کرنی ہے۔ اللہم انی ارید الحج، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، یہ حج کی نیت ہے عربی میں، آپ اردو میں نیت کریں، اللہ میں حج کی نیت کروں، بس سادہ سی بات ہے۔ یہ حج تمتع کی نیت کرتا ہوں فلاں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کا جو بھی حج ہوگا، آپ چاہے کہ میں قران کی نیت نہیں ہوگی، اب ہوگی تمتع۔ اب آپ کہ میں افراد کی نیت کرتا ہوں، وہ افراد کی نیت نہیں ہوگی تمتع کی نیت ہوگی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اب نیت ایک ہی ہوگی اور حج کی نیت ہوگی۔ اللہم انی ارید الحج، یہ عربی الفاظ ہے، ورنہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں ارادہ کر لیا یہ حج ہے، لیکن نیت کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہے اور وہ ہے تلبیہ۔ آپ تلبیہ کے بغیر نیت کریں گے نامکمل ہے نیت، نیت کے ساتھ آپ کو تلبیہ لازمی پڑھنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنی زیادہ تعداد میں پڑھا جائے، ایک وقت میں کم از کم 3 مرتبہ تلبیہ پڑھا جائے۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیں، حج کی نیت کرنے کے بعد حاجی کا جو سب سے بڑا ذکر ہے، وہ ذکر جو ہے وہ تلبیہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یہ سب سے بڑا ذکر یہی۔ کھانا کھاتے وقت پڑھتے ہیں بسم اللہ، مگر یہاں حاجی کے لیے جو ہے لبیک اللہم لبیک کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یہ پڑھتے ہیں کھانا کھانے کے بعد، مگر حاجی کے لیے کھانا کھانے کے بعد دعا ہے لبیک اللہم لبیک۔ حدیث میں آتا ہے کہ زمین کے اندر جتنے کنکر ہیں، جتنے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں میں جتنے کنکر بنتے ہیں، اللہ ہر پہاڑ کو، ہر پتھر کو ایک زبان دیتے ہیں، جب حاجی تلبیہ پڑھتے تو وہ اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں، ان سب کے تلبیہ پڑھنے کا ثواب حاجی کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ ساری کائنات اللہ نے حاجی کے آگے پیچھے لگائی ہوتی ہے، کسی کو آزما کے، کسی کو کسی طرح، کسی کو کسی طرح۔ تو 8 کے دن ہمارا حج شروع ہوگا، اور حج کی تیاری ہے 8 کا دن، حج کا مین کور 9 کا دن ہے، تو حج کی تیاری ہے 8 کا دن،
اور یہ تیاری کر کے ہم انشاءاللہ مینا روانہ ہوں گے۔ بسیں آدھا گھنٹہ لگاتی ہیں، کبھی 1.5 گھنٹہ لگاتی ہیں، کبھی 10 منٹ لگاتی ہیں، کیونکہ ہمارا خیمہ بالکل سامنے ہے۔ پچھلی بار بھی ہمارا خیمہ بالکل سامنے تھا، مگر ہماری بس نے پورے مینا کے ماشاءاللہ کوئی 5-6 چکر لگائے اور 2.5-3 گھنٹے ہمیں لگے۔ پھر خیمے سے دور اتارا اور پیدل چل کے ہم پہنچے کہ اندر جانے کا راستہ نہیں دے رہے تھے، اور کہیں گے یہ تو قریب ہی تو ہے مینا، اتنی دیر کیسے لگا دی؟ تو یہ آپ کے بس میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ یہاں نہ بس چلتی ہے اور نہ بس چلتا ہے، کیونکہ ان کے اصول ہیں، اور ہم میں سے اکثر پاکستانی ہیں۔ پاکستانی کہتا ہے چلو یار دیکھا جائے گا، ٹھیک۔ پاکستان میں تو ایسے ہوتا ہے بھائی چھوڑو، ٹریفک سین ہے بھائی چھوڑو یار دیکھا جائے گا۔ پاکستان تو نہیں ہے نا یہ، اور باہر ممالک میں آپ دیکھتے ہیں کچھ چاہے 10 منٹ لگ جائے سگنل نہیں توڑ سکتے، تو یہاں پر آپ پولیس والے نے کہہ دیا نہ تو پھر نہ ہے، اب آپ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کا چچا پولیس میں ہے، نانا پولیس میں، کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک۔ اب جو مہار ڈرائیور ہے یا پائلٹ ہے کچھ نہیں چلے گا بھائی یہاں پر، نہ بس چلے گا نہ بس چلے گی۔ لہذا 2 چیزیں اپنے ساتھ لے کے جانی ہے۔ اللہ نے قرآن میں وَتَزَوَّدُوا، اپنا بیگ ساتھ لے لو، لیکن جو بہترین بیگ ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تقویٰ 2 ہے، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ وہ کیا ہے؟ 2 ہیں، صبر شکر، صبر شکر، یہ 2 زاد راہ آپ نے ساتھ رکھنے۔ صبر شکر کا مطلب ہے اپنی زبان بند رکھنی ہے، آہ نہ کر لبوں کو سی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ چادریں پہنی ہوئی ہیں اور اپنے کپڑے اتار دیے تو عشق کی تو ہے، اور کیا ہے؟ محبت کا لباس سے محبت پہنا ہوا ہے، لباس عشق پہنا ہوا ہے، اور دعوے ہیں نا شکروں والے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور الحمدللہ کوئی اتنی بڑی مشقت نہیں ہوتی۔ حج کے بعد انسان کا یہ کوئی مسئلہ تھا؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ایسی میں پریشان ہو رہا تھا۔ تو ہم مینا پہنچیں گے جی، اور مینا کے اندر ہم نے کوئی کام نہیں کرنا سوائے اس کے کہ 5 نمازیں ادا کرنی ہے۔ ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے اور فجر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 5 نمازیں ادا فرمائی مینا کے اندر، 5 نمازیں، مطلب آپ 24 گھنٹے مینا میں رہیں گے۔ مینا کے اندر 24 گھنٹے صرف تلبیہ ہے اور نمازیں ادا کرنی ہے۔ مینا میں آپ کو 2 مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ جیسے جیسے سورج اوپر چڑھتا ہے ویسے ویسے خیمے میں کچھ گرمی ہوتی ہے، جیسے یہاں پہ تو فل اے سی، چڑ لگے کہ بند کر دو بھائی بند کر دو، ٹھنڈ لگ رہی ہے، سر کو ٹھنڈ لگ رہی ہے یا زکام ہو رہا ہے، تو وہاں پر تھوڑی سی گرمی لگے گی، اس لیے کہ وہ خیمے کپڑے کے بنے ہوئے ہیں، ڈائریکٹ سورج کی دھوپ آ رہی ہے اور 52 ڈگری آ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے اے سی بیچارہ کتنا کام کرے گا، تھوڑا بہت تو پسینہ آئے گا۔ تو خیمے میں ایک مشکل یہ ہو سکتی ہے کہ تھوڑی بہت گرمی لگے، باقی اللہ نے کسی کے مقدر میں کوئی مشکل لکھی ہے تو اس کا مقدر ہے۔ بطور مثال خیمے کا اے سی خراب ہو گیا، ایسا ہو سکتا ہے۔ کھانا بوفے لگا ہوا ہے مگر رش اتنا زیادہ ہے کہ وہ آپ کو کوئی کھانے نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ بیگمات الگ ہوں گی، بیگم ادھر ہوگی، شوہر صاحب ادھر ہوں گی، خواتین کا خیمہ الگ ہے، مردوں کا خیمہ الگ ہے، اور وہاں کسی خاتون کو کوئی اور اونچی اونچی آواز میں بول کے تنگ کر رہی ہے، اس نوعیت کی مشکلات آتی ہیں، مگر یہ کوئی مشکل نہیں، یہ کوئی پریشانی نہیں، لیکن ذہنی طور پر آپ تیار رہیں کہ وہاں خیمہ ہوگا، وہاں پہ بستر اتنے کھلے نہیں ہوتے، وہاں پہ تھوڑے سے بستر ساتھ جڑے ہوئے ہوتے، جس کی وجہ سے تھوڑی کنجکشن ہوتی ہے کہ بھی پاؤں اٹھایا تو دوسرے بستر پہ چلا گیا، ہاتھ بڑھایا تو دوسرے بستر پہ چلا گیا، تو بستر تھوڑے سے تنگ ہوتے ہیں اور ہلکی پھلکی گرمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ ویسے عام طور پر زیادہ مسئلہ نہیں، چونکہ ہمارے خیمے اچھے والے ہیں، ایک کیٹیگری ہے، زون 1 ہے، تو خیمے اس میں اچھے ہوتے ہیں، اے سی اس میں سب سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں، تو کوئی زیادہ اتنی گرمی کا مسئلہ عام طور پہ نہیں ہوتا۔
اس کے ساتھ دوسری چیز واش روم میں تھوڑی سی لائن ہوگی. تو اس کے لیے مشورہ یہ ہے کہ کھانا وانا تھوڑا کم کھایا جائے. ٹھیک ہے, اپنے یعنی پانی کا استعمال بھی کم کیا جائے. جو وہ لوگ ہیں جو کہ واش روم سینسیٹیو ہیں ان لوگوں کے لیے تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے, ورنہ ہمارے لیے عام طور پہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. جو واش روم سینسیٹیو ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا پرابلم, اتنے زیادہ لوگ ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. بس یہاں پر یہ دو قسم کی مشکلات آ سکتی ہیں. تھوڑی بہت گرمی, کوئی اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوتی کیونکہ خیمے ہمارے اچھے ہیں, دیگر معاملات اچھے ہیں. اور اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ واش روم سینسیٹیو لوگوں کے لیے تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے, اور عام آدمی لائن میں لگنے سے 10 منٹ 15 منٹ میں نمبر آ جاتا ہے, اور وہ بھی نماز کے اوقات میں. نماز کے اوقات سے آگے پیچھے اگر آپ واش روم چلے جائیں تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے. جیسے نماز ہے تقریباً زور کی 12:30 بجے 1 بجے, تو اب آپ واش روم جانا ہے تو آپ 12:15 بجے اٹھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی سو گئے, جاتے ہی سو گئے, عام طور پہ سو جاتے ہیں, ہاں جی خالی بیٹھے ہوئے تو سو جاتے ہیں. تو وہاں پہ آپ اگر 12:15 بجے اٹھے ہیں تو ڈیفینیٹلی لائن لگی ہوگی. لیکن اگر آپ 11 بجے چلے جاتے ہیں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, اور قریب میں واش روم ہوتا ہے, خیمے کے قریب واش روم ہوتے ہیں, کیونکہ جو ہمارا ایریا ہوگا اس میں تقریباً 500 حاجی ہوگا, اور ہمارے ایک خیمے کے اندر زیادہ سے زیادہ 20 ہوں گے 25 ہوں گے, اتنے حاجی ہوتے ہیں. وہ جو ارینجمنٹ گورنمنٹ نے کیا ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. وہاں پر ہمارے ہاتھ میں, کسی کے ہاتھ میں, آپ کی کمپنی ہے اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ کچھ نہیں کر سکتے. جو گورنمنٹ نے آپ کو سہولت دی ہے, یعنی سعودی گورنمنٹ نے دی ہے, بس وہی چلے گی, اس کے علاوہ نہیں. یہاں پر ہم انشاءاللہ کوشش ہوگی 5 نمازیں ادا کریں, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور فجر کی نماز یہاں پر ادا فرمائی, اور سورج نکلنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے روانہ ہوئے. ٹھیک ہے جی, یہ بات سمجھ میں آ گئی. ہماری اولین کوشش اور ترجیح ہوتی ہے کہ ہم بھی اسی طرح کریں, مگر بات یہ ہے کہ تقریباً 35 لاکھ 40 لاکھ جو حاجی ہے ان کا موومنٹ ہے عرفات کی طرف. تو یہ جو موومنٹ ہے یہ موومنٹ بہت لمبا ہوتا ہے. یہ 35 لاکھ حاجیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ 6 گھنٹے میں شفٹ کرنا ممکن نہیں ہے. صبح اگر 7 بجے نکلیں اور 1 بجے پہنچائیں, بہت مشکل کام. لہذا حکومت رات سے بسیں بھیجنا شروع کر دیتی ہے, تو رات میں ہی اعلان ہو جاتا ہے, کبھی 10 بجے کبھی 11 بجے. اور میری یہ دعا ہوتی ہے کہ ہم رات میں نکل جائیں, یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. وہ جو اپنا بیگ لیا ہوگا, ویل چیئر, اگر کسی کے پاس ویل چیئر ہے آپ کی, ویسے سمپل ہینڈ چیئر ہے, تو اگر آپ کے پاس وہ ہے تو ٹھیک ہے, یہ اپنا سامان لیں گے, مینا میں کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے, اور یہ بیگ لیں گے اور آپ کی چڑھائی ساتھ ہوگی, اسی بیگ کو لے کے جا کے بس میں بیٹھیں گے. تو یہاں سے عرفات روانگی. وجہ اس کی ہے کہ آپ عرفات میں اگر فجر پڑھتے ہیں, جیسے سنت یہ ہے کہ مینا میں پڑھا جائے, مگر مینجمنٹل لیول پہ ہم اگر نکلیں گے تو ہمیں ہو سکتا ہے جلدی نکلنا پڑے. تو عرفات لگیں گے تو کوئی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے. فجر اگر عرفات پڑھیں اور فجر عرفات میں پڑھ کے سو جائیں تو آپ وقوف عرفہ کے لیے بالکل تیار ہو جائیں گے, بہت اچھے سے تیار ہو جائیں گے. چونکہ گھر کا بستر نہیں ہوتا تو تھوڑی سی وہ تھکاوٹ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, ورنہ وہاں صوفہ کمفرٹ ہوتے ہیں, جس کے اوپر نیند آتی ہے, بڑی اچھی آتی ہے. تھوڑے سے اونچے گدے ہوتے ہیں, کھول کے آپ ان کو بستر بنا لیتے ہیں, ورنہ وہ آپ کے لیے سیٹ بن جاتے ہیں. اے سی وہاں پہ بہت اچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود دن گزارا ہوتا ہے, تھوڑی گرمی ہوتی ہے. تو مینا میں بھی وہی بیڈ ہوتے ہیں, عرفات میں بھی اسی طرح کے بیڈ ہوتے ہیں, یعنی دونوں کا ماحول ایک سا ہوتا ہے. مگر مینا کا خیمہ اتنا بڑا ہوگا جتنا ہمارا یہ ایک سمجھ لیں اتنا روم بنا لیں, تو مینا کا خیمہ اتنا بڑا ہوگا, یہ اس سے ڈبل ہوگا. مگر عرفات کا خیمہ ہمارا پورا جیسے ایک شادی حال ہوتا ہے, اتنا بڑا خیمہ ہوتا ہے. اس کے اندر بڑے چلر لگے ہوتے ہیں, اچھے والے اے سی لگے ہوتے ہیں, مگر اس میں بھی وہی مسئلہ ہے جو میں نے مینا میں بتایا. تو مینا سے عرفات روانگی ہونے تک چیزیں سمجھ میں آ گئی. کوئی اس میں سوال ہو, کنفیوژن ہو, بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو بھی بتائیں.
حالت احرام میں ہوں گے ہم لوگ، احرام کی پابندیوں کا خیال رکھنا ہوگا، اپنا چھوٹا بیگ پیک ہوگا، دوائیاں ہوں گی، وہ لے کے ہم مینا جائیں گے اور وہ لے کے ہم عرفات جائیں گے۔ مینا میں ہم 24 گھنٹے، تقریباً 24 گھنٹے گزاریں گے، اور اس میں ہمارا کوئی کام نہیں، کوئی بھی کام نہیں سوائے تلبیہ اور نماز پڑھنے کے، اور کوئی اسپیسیفک عبادت نہیں۔ یہاں سے ہم عرفات جائیں گے۔ عرفات سب سے بڑا عمل ہے، حج کا سب سے بڑا عمل ہے، لہذا جتنا جلدی عرفات پہنچے بہت اچھی بات ہے۔ اس میں آپ کو پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی۔ اگر پریشان ہوں گے، ٹینشن لیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہاں جا کے پتہ نہیں کیا ہوگا، اتنا رش ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، کچھ بھی ایسا نہیں۔ سارے حاجی ہوں گے انشاءاللہ، اور وہاں پہ آپ کی خدمت کے لیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے لگے ہوتے ہیں، بوفے کا کھانا ہوتا ہے، اور شروع میں اگر چلے جائیں گے اور فجر پڑھ کے سو جائیں گے تو انشاءاللہ عرفات آپ کا بہت اچھا گزرے گا۔ اور یعنی عرفات کے خیموں میں جو گرمی ہونے لگتی ہے وہ تقریباً 11 بجے 10 بجے ہلکی پھلکی گرمی ہوتی ہے، اور پھر وہ بڑھنے لگتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے ٹینٹ ہے، ہوٹل ہے، وہاں جا کے آپ کو یہ عزیزیہ بہت یاد آئے گا کہ بڑا مزہ تھا یار ہوٹل کے اندر، یہ تو ہم کہاں پہ آ گئے، اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ چونکہ وہ اچھی چیز چھوڑ کے جب آپ تھوڑی سی کم پہ جاتے ہیں تو آپ کو وہ لگتی ہے۔ آپ اگر ڈی کیٹیگری والوں کو آپ اس خیمے میں لے کے ہیں، وہ تو ویسے ہی سو جائیں گے، بھائی کتنی بڑی جنت ہے یار۔ ڈی کیٹیگری والوں کے خیمے بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، مگر جو اے کیٹیگری ہے، بی کیٹیگری ہے، ان کے خیمے تو بہت اچھے ہوتے ہیں، گرین کارپیٹ بچھی ہوتی ہے، اور آپ کے پاس جو ہے وہ صوفہ کمفرٹ بہت اچھے والا ہوتا ہے۔ ڈی کیٹیگری والے تو بالکل چپکے ہوئے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہاں پر جا کے انشاءاللہ ہم، اللہ نے کیا ہم جلدی پہنچ گئے تو فجر کی نماز ادا کریں، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم آرام کریں گے۔ میں 2018 میں آیا تھا تو تقریباً صبح 10 بجے ایک خان صاحب کھڑے ہوئے، اے مسلمانوں اتنے پیسے لگا کے کچھ عبادت کرو۔ پھر میں مولوی صاحب تم کو بھی عبادت نہیں کرنی، اور سرکاری پیکج میں تھے ہم سب لوگ، تو تم تو لوگوں کو بتاؤ۔ خان صاحب ادھر بیٹھو، کیوں پریشان ہو گئے یار؟ عرفات کی عبادت شروع ہوتی ہے زور کے وقت، زور سے پہلے آرام کرو۔ کہتے سچی مچی؟ میں نے کہا بالکل سچی مچی۔ تو پھر وہ اللہ کا کرنا کوئی پٹھان مفتی صاحب آئے، تو انہوں نے ان کو دغا کر کے سمجھایا، تو ان کو سمجھ میں آ گئی، تو میری ان کو نہیں سمجھ میں آئی، مجھے ڈنڈی مارتا ہے تو یار مجھے کیا ضرورت ہے، یہاں پہ کسی کے پاس کوئی ڈنڈی نہیں جو کسی کو مارے گا۔ تو عرفات کی عبادت ظہر کے بعد شروع ہوتی ہے۔ عرفات میں امام کے لیے خطبہ دینا سنت ہے، ہمارے لیے خطبہ سننا سنت نہیں ہے، لیکن سنیں گے انشاءاللہ، کوئی ایسی بات نہیں۔ جو نصف پہ خطبہ آ رہا ہوتا ہے اور آپ کی ہر قسم کی عیب کے اوپر خطبہ آ رہا ہوتا ہے، اس میں مسنون ہے امام کے لیے، شروع میں 14 مرتبہ، پھر 7 مرتبہ، پھر آخر میں 7 مرتبہ وہ تکبیرات تشریق پڑھتا ہے، تو آپ کو بھی ساتھ اس کے تکبیرات تشریق پڑھنی ہوتی ہے۔ یہ 9 کی صبح سے تکبیرات تشریق ہر نماز کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، وہ الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو 9 کی صبح امید ہے انشاءاللہ ہم عرفات پہنچ جائیں گے۔ یہ ہوگا ہمارا جمعرات کا دن، ٹھیک ہے۔ بدھ کا دن ہمارا، آج کیا ہے ابھی، کون سا دن ہے؟ آج سنڈے ہے، تو وینسڈے ہمارا مینا میں گزرے گا انشاءاللہ، پھر جمعرات کا دن ہمارا عرفہ میں گزرے گا۔ ظہر ہونے سے پہلے ہم آرام کر لیں، خوب اچھے سے آرام کرنا، تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے اٹھیں، وہاں پر بھی وہی 2 مسئلے ہوں گے جو مینا میں تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیا مسئلہ ہوگا؟ تھوڑی سی گرمی ہوگی اور واش روم کا مسئلہ ہوگا۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ 11:30 بجے واش روم کے لیے چلے جائیں۔ اچھا، مینا میں چونکہ ایسا ہے کہ 500 لوگ 600 لوگ، ان کے لیے کوئی 20-25 واش روم ہوتے ہیں، یہاں پھر ڈبل ہو جاتا ہے، لوگ ڈبل ہو جاتے ہیں، اور ہمیں ایسا بھی ملا کہ بعض دفعہ
میں سرکاری حج میں تھا تو ہمیں واش روم خالی ملے، یعنی سامنے واش روم ہے، اس کے بیک سائڈ پہ واش روم ہے، پھر اس کے بیک سائڈ پہ بھی واش روم ہے۔ تو جو تیسرے والے واش روم تھے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، چپ کر کے ہم چلے گئے آرام سے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ملا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوا کہ پھنس گئے اور لمبے لائن میں بیٹھ گئے، تو ایسا ہوتا ہے۔ یہاں واش روم آپ جائیں گے تو اپنی چھتری ساتھ لے کر جائیں، ٹھیک ہے؟ مینا میں چھتری کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں واش روم کے لیے جائیں گے تو چھتری ساتھ لے کر جائیں گے، کیونکہ آپ کو ہو سکتا ہے دھوپ میں کھڑا ہونا پڑے، ہیٹ اسٹروک ہو سکتا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے، تو چھتری آپ کے ساتھ سامان میں ہوگی۔ یہاں واش روم جائیں گے چھتری لے کر جائیں گے، اور آپ کو آدھا گھنٹہ کھڑا ہونا پڑے، میکسیمم آدھا گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ کوئی ایسا بھی اندھی نہیں مچی ہوتی کہ آپ گھنٹہ گھنٹہ واش روم کے لیے کھڑے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ واش روم ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو تیاری کرنی ہے ظہر کی تو ظاہر بات ہے آپ کو واش روم جانا ہے، وضو وغیرہ کرنا ہے۔ وضو وغیرہ کرنے کے بعد آپ واپس آئیں، کوشش کریں کہ 12:30 پونے 1 جو زوال کا وقت 12:30 تقریباً شروع ہو جاتا ہے، اذان ہوتی ہے مسجد نمرہ میں۔ میرا مشورہ یہی ہوگا کہ آپ نے عرفہ کا دن اپنے خیمے میں گزارنا ہے، کوئی شخص مسجد نمرہ نہ جائے، جبل رحمت پہ نہ جائے، خود بھی اپنے خیمے میں رہیں، اپنی خواتین کو بھی خیمے میں رہنے کا کہیں۔ خواتین کا خیمہ الگ ہوگا اور مردوں کا خیمہ الگ ہوگا، عام طور پہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہم گروپ والے ہیں، تقریباً 125 لوگ ہیں، ہمارے ساتھ دوسرے گروپوں کے لوگ بھی یہاں پر ہوں گے، بھی فلاں گروپ ہے، فلاں گروپ ہے، فلاں گروپ ہے، ہر گروپ کے اندر کوئی نہ کوئی وہ مستی خان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی غصے والا آدمی ہوتا ہے۔ ہم تو ایک دوسرے سے تھوڑی سی مناسبت ہو گئی ہے، تھوڑی سی ہم ایکولنٹ ہو چکے ہیں ایک دوسرے سے مل کر بات چیت کر کے، مگر وہ نئے لوگ ہوتے ہیں اور ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے، تو وہاں پر بس زبان بند رکھنی ہے، زیادہ کسی سے مقابلہ نہیں کرنا، اور جلدی پہنچیں گے تو کوشش کریں اپنا بستر اچھی جگہ پر لیں۔ اچھی جگہ کا مطلب ہے اے سی کے سامنے، ٹھیک ہے؟ اس وقت تو لگ رہی ہوگی سردی، کہیں بھائی اے سی کے سامنے بیٹھیں گے تو وہ ہو جائے گی، لیکن جیسے جیسے گرمی بڑھے گی تو کہیں گے یار کاش کے وہ والا بستر لے لیتے نا، بڑا مزہ آتا، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں اے سی کے سامنے لیں بستر، اور ایسے نہیں کسی کا حق مار کے تو اس کا بستر اٹھا کے پھینک دیا، خود یہاں پہ بیٹھ گیا، جیسے بچپن میں ہوتا ہے نا، میں نے یہاں رومال رکھا، یہ میری جگہ ہو گئی، تو ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اگر وہاں قربانی دینی پڑے تو ٹھیک ہے، کسی بڑے بوڑھے کے لیے، کوئی خاتون ہے وہ بڑی بوڑھی عورت ہے، ویل چیئر والی ہے، اس کے لیے قربانی دینی پڑے تو ٹھیک ہے، لیکن قربانی اپنی سخت کے حساب سے، جو آپ کی پاور ہے اس کے حساب سے قربانی دے۔ ایسا ابھی تو قربانی دے دی بعد میں کہ اللہم انی ارید اے سی، اللہ تجھ سے اے سی کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ یہ واش روم چلا جائے میں اس کی جگہ بیٹھوں، اللہ اس کو پیشاب آ جائے، تو دعائیں کرے، عرفات میں قبولیت کا وقت ہے۔ تو یہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، جو شخص جتنی مشقت اٹھائے گا اس کو اتنا بڑا اجر ملے گا۔ ایک قدم آپ اٹھا کے رکھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے ایک قدم عرفات میں اٹھا کے رکھیں گے، یہ ایک قدم کے اوپر حدیث میں آتا ہے 700 نیکی ہے حرم کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا 700 نیکی مگر حرم کی کا کیا مطلب؟ فرمایا 700 نیکی حرم کی کا مطلب ہے ایک قدم پہ 7 لاکھ نیکی ہے۔ تو عام دنوں میں آپ 7 لاکھ نیکی کرتے ہیں، ایک قدم اٹھانے سے وہ 7 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اگر پسینہ بہ رہا ہے اور گرمی لگ رہی ہے تو کتنی نیکی ملے گی؟ دائیں بائیں سے اسمیل آ رہی ہے، اسمیلی ہو رہا ہے تو کتنی بڑی نیکی ملے گی؟ تو لیکن نیکی اپنی پاور کی، میں نہیں کہا کہ آپ کہیں بھی آپ بھی اجو، آپ بھی اجو، آپ بھی اجو، آپ بھی، آپ اس نیکی پہ استغفار کر رہے ہیں، ویسا نہ ہو، جتنی آپ کی پاور ہے اس حساب سے نیکی کریں، زیادہ دیالو بننے کی ضرورت نہیں ہے، سخی اور یہ وہ بننے کی۔ ہاں کسی میں اس قسم کی پاور ہے کر سکتے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ میرے ایک ساتھی تھے 2022 میں منیب ہاشمی، وہ اللہ کا بندہ عجیب، حیران تھا، وہ اتنی خدمت کرتا، اتنی خدمت کہ جس کی چلنا مشکل اور میں وہ دوسروں کا سامان اٹھا کے ساتھ لے کے جا رہا۔ میں نے کہا بھائی اماں نے کہہ دیا میرا سامان چوری ہوا تو ہم سائڈ پہ بھائی، ہم تو ساتھ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیز، تو نیکی کرنی اپنے حساب، اپنے سخت کے حساب سے کر۔
تھوڑے بہت خود غرض بن رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر لڑائی نہیں کرنی، اس کا دھیان رکھنا۔ تو عرفات میں یہ چیز ہوگی، ذہن میں رکھیے گا۔ یہ صرف ذہن میں رکھنے کے لیے میں پیک پوائنٹ بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ بہت اچھے رہیں، کوئی زیادہ مشقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ کوئی ایسی مشقت نہیں ہوگی۔ تو عرفات کا وقت شروع ہو رہا ہے ظہر کے وقت میں، ٹھیک ہے جی۔ ظہر میں وہاں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، جناب ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، ملا کے پڑھنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کیا تھا، تم لوگ ایسے کر رہے ہو۔ کسی سے بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کہتا ہے نبی علیہ السلام نے ایسے کیا، تو کہتا بھائی کر لو یار، کو کس نے منع کیا، آپ کیجیے۔ کسی سے بحث نہیں کرنی ہم نے۔ تو یہاں مسافر والی نماز ہے، مقیم والی نماز ہے، مسئلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ ہمارے مفتی صاحب نے کہا جی آپ کے مفتی صاحب آپ کو مبارک ہوں، ہمیں ہمارے مفتی صاحب نے یہ بتایا، ٹھیک ہے جی۔ یہ بہت آسان سا جواب ہے، بڑی سہولت والا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کو بتایا جائے اس کے مطابق کریں، اور کسی کو اس کے مطابق لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہاں پر سارے حاجی مفتی اعظم ہوتے ہیں، ٹھیک، وہ سارے حجاج ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ ہائپر سینسیٹیو ہے انسان صحت کے اعتبار سے، اور ہائپر سینسیٹیو ہے انسان دین کے اعتبار سے۔ تو دین میں ہم سارے مفتی ہوتے ہیں، اور صحت میں ہم سب ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ میری وہی دوائی کھا دوں ایسے ٹن ٹن ہو جائے گا، کیا ٹن ٹن ہو جائے گا۔ تو وہ ایک ہمارے ساتھی کو ایک صاحب نے دوائی دے دی پچھلے حج میں، تو وہ بولے سب کو کہتے تھے، تہجد میں اٹھاتے تھے، وہ بیچارے خود فجر میں رہ گئے۔ ہم ان کے پاس گئے، تم نے مجھے کون سی دوائی دی تھی؟ یہ والی دوائی دی تھی۔ میں سو گیا، میری نماز رہ گئی۔ چلے کہ اس میں تو نیند ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا نیند کا یہ حال ہوا کہ میری فجر بھی گئی، تہجد بھی گئی، اور اب مجھ سے اٹھنے نہیں ہو رہا۔ تو ایسا معاملہ ہے کہ زیادہ ڈاکٹر بننا بنے، زیادہ مفتی نہیں، کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ بھی تم ایسا کر لو حج تمہارا بہت اچھا ہو جائے گا، کوئی ضرورت نہیں کسی کو سمجھانے۔ کوئی آپ سے پوچھتا ہے اس کو ضرور بتائیں، بھی ہمیں الحمدللہ یہ پتہ چلا، ہمیں یہ، اس کو ضرور بتائیں۔ مگر ہر کسی کو بتا رہے ہیں، آپ وہاں عبادت کرنے کے لیے گئے، وہاں پر استاد بننے کے لیے نہیں جا رہے، وہاں مفتی بننے کے لیے نہیں جا رہے، وہاں عبادت کرنے گئے۔ شیطان ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے اس دن، اور وہ ہر بندے کو پنچ کر رہا ہوتا ہے، بھئی یہ غلط کر رہے ہیں، ان کو بتاؤ، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تاریخ جمعیت صاحب بننے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر ذاکر نائک بننے کی، میں مسلمان کر اس کو میں عبادت صحیح کروں، کوئی ضرورت نہیں۔ اپنی یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنی ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا جی؟ ظہور سے لے کے عصر تک، اور عصر سے لے کے مغرب تک، یہاں پر صرف ایک کام ہے، دعا کرنا ہے۔ اور اس میں کوئی بوڑھا آدمی ہے، کوئی مریض ہے، وہ اپنے خیمے میں رہے، اسی کے سامنے بیٹھ جائے اور اللہ سے مناجات کرے، ٹھیک ہے۔ اور جس میں صحت ہے، جوان ہے، جس نے پیدل چل کے عمرہ کیا ہے، جس نے پیدل چل کے سعی کی ہے، ایسے لوگوں کو میرا مشورہ ہوگا، اگر عرفات کی صحیح معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خیمہ چھوڑیں، باہر کسی درخت کے نیچے اپنی چٹائی بچھائیں، اپنی چھتری ساتھ لیں، اور اپنی پانی کی بوتل ساتھ لیں، جو یخ ٹھنڈی ہو وہاں جا کے گرم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ایک بوتل۔ اور لوگ آپ کو ویسی پانی کی بوتلیں وغیرہ دے رہے ہوں گے، اس میں زیادہ پریشان نہیں ہونا، وہاں سے گزر رہے ہوں گے۔ کوئی یکسوئی کی جگہ تلاش کریں، چٹائی بچھائیں۔ اس وقت دھوپ بالکل ایسے ہوتی ہے، سایہ بہت کم مل رہا ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سایہ لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹائم گزرتا ہے تو کوشش کریں کہ جتنا جلدی خطبہ ختم ہو گیا، نماز ظہر آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ نکل جائیں اور جا کے کسی درخت کے نیچے جگہ تلاش کریں، اور درخت کے نیچے جگہ تلاش کر کے دنیا سے بے خبر ہو جائیں، کہ آپ ہوں اور آپ اللہ کی ذات ہو۔ کوشش ہو کہ خیمے کے دائیں بائیں رہیں، خیمے سے آگے پیچھے آپ نے نہیں جانا۔ خیمے کے ساتھ کہ خیمہ گم ہو گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو خیمے کو آپ صبح سے گئے ہوں گے تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی راستوں کی، ایک پورا بند کورڈ ایریا ہوتا ہے، اس میں ہمارے طرح کے لوگ ہی ہوں گے جنہوں نے ہمارا جیسا پیکج لیا ہوگا، اس کے علاوہ باہر کے لوگ اس میں نہیں آ سکتے۔ آپ کے فلاں ہمارا رشتہ دار ہے، وہ اس ملک کے خیموں میں گیا ہوا، وہ نہیں آ سکتا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہمارے نسخ کارڈ ہیں، تو اس کے ذریعے سے مینجمنٹ اتنی مضبوط ہے کہ
کوئی باہر کا آدمی آ نہیں سکتا، آپ کو تنگ نہیں کر سکتا، کچھ ایسی چیز نہیں، لہذا یکسو ہو کر یہاں پر اللہ سے مانگنا ہے۔ عرفات میں آپ صرف 15 سے 20 منٹ یکسو ہوں۔ یکسو ہونا سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ میری اردو کافی گاڑی والی ہے، تھوڑا سا پانی ملانا پڑے گا تو آپ بالکل اپنی اٹینشن اللہ کی طرف کریں، دائیں بائیں دوسری چیزیں، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس سے اپنے خیال کو ہٹائیں۔ یہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے، ہو جاتا ہے۔ عرفات میں اللہ انسان کو بڑی عجیب سی پاور دیتے ہیں، بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے آپ آنکھیں بند کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر دعا کریں گے، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے فرشتے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ کو لٹرلی ایسا محسوس ہوگا اگر آپ کریں گے تو۔ اور عرفات میں اللہ جو کیفیت دیتے ہیں وہ کیفیت کہیں اور نہیں ملتی، کہیں اور نہیں ملتی۔ اس کیفیت کے لیے آپ کو کسی لائن میں نہیں لگنا پڑے گا، بس تھوڑا سا تنہائی میں جانا پڑے گا، لوگ آگے پیچھے آ جا رہے ہوں گے، آپ کسی خیمے کی اوٹ میں کسی درخت کے نیچے اپنی چٹائی بچھائیں، اپنی چادر بچھائیں، کیونکہ تھوڑی دیر میں وہ چٹائی تھوڑی سی گرم ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اور اپنی چھتری پکڑیں، چھتری اور ایک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیں۔ اگر سایہ مل رہا ہے تو درخت کے نیچے چھتری کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، کھڑے ہو کے دعا مانگیں، پھر بیٹھ جائیں، پھر سجدے میں چلے جائیں، پھر کھڑے ہو جائیں۔ کم از کم پہلا شاٹ آپ کا 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور جی میں اتنی لمبی دعا تو مانگنے کی عادت ہی نہیں ہے، میں بتاتا ہوں کیسے دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی، اللہ آپ اتنے بڑے ہیں، آپ اتنے عظیم ہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا، آپ نے انسانوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، زمین آسمان بنائے، سمندر بنائے، ریگستان بنائے، اللہ کی تعریف کریں، میں نے تو کبھی کی نہیں ہے۔ اب یقین کیجئے میرے ساتھ میرے ایک دوست انجینئر تھے، ہم ایک لانگ ڈرائیو پہ نکلے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھی آپ جنت کے بارے میں کیا تصور کرتے ہیں، جنت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جنت میں آپ کیا کریں گے؟ اب یقین کیجئے وہ سافٹ ویئر انجینئر، اور شروع ہوا اور زندگی اس کی شاید لندن میں گزری، ابھی آیا تھا 1-2 سال میں۔ آپ یقین کریں 45 منٹ 45 منٹ وہ رکا نہیں ہے، اس نے کہا میں جنت میں سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کروں گا، آپ جب میرے گھر میں آئیں گے تو میں سائڈوں پہ ادھر حور کھڑی کروں گا، ادھر غلمان کھڑے کروں گا، آپ کے اوپر پھولوں کی پتیاں پھینکیں گے، میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کے اوپر میری جان نثار، آپ کے اوپر میرا مال نثار میری۔ اور وہ 45 منٹ بولا ہے، آپ یقین کیجیے ہمارے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور وہ چپ نہیں ہو رہا، وہ جی چاہتا تھا بولتا چلا جائے۔ اور آج بھی وہ مجھے کہتے ہیں کہ اس دن میں جو بولا مجھے نہیں پتا کہ کیا بولا، مجھے سمجھ میں ہی نہیں۔ تو جب انسان اللہ سے تعلق بناتا ہے نا تو آپ کے تمام کنیکشن سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ میں کیسے دعا کروں گا؟ ارے بھائی ایسی دعا انسان وہاں پہ کرتا ہے کہ آپ کو مزہ آ جاتا ہے، آپ دوبارہ اس کی نقل کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے۔ ایک دعا انشاءاللہ ہم خیمے میں کریں گے اجتماعی طور پر، اس کے بعد آپ لوگ اپنے اپنی جگہ تلاش کریں اور جگہ تلاش کر کے باہر نکل جائیں۔ میں نے عرفات میں دیکھا کہ لوگ آتے ہیں عرفہ میں اور سو جاتے ہیں، ظہر کے وقت سے لے کے ماشاءاللہ عصر کے وقت تک سوئے رہتے ہیں، یہ ناقدری ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صاحب میرے ساتھ تقریباً عصر کی نماز پڑھی تو کہنے لگے کہ میرے بچوں کے لیے دعا کر دینا فلانا۔ میں نے کہا بھائی میں بالکل دعا کرتا ہوں آپ کے بچوں کے لیے، لیکن آپ بچوں کو سکھائیں تو صحیح کہ عرفہ میں سونے کے لیے ہم لوگ نہیں آئے، آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھے سو رہے ہیں، جا کے بوفے کھا رہے ہیں اس کے بعد سو رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ تو ہم دوسروں کو دعا کا کہتے ہیں، یہاں سب نے آپ کو دعا کا کہا ہوا ہے جی، جس کو آپ نے بتایا حج کے لیے جا رہا ہوں ہر کسی نے آپ کو دعا کا کہا ہے۔ یہ سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرنی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت بیان کرنی۔ اللہ آپ کا کرم ہے، آپ نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا پیغمبر ہمیں عطا فرمایا، ان کی اتنی نرالی شان ہے، انہوں نے جتنی دعائیں مانگی ہیں آپ نے سب قبول کی ہیں، انہوں نے میرے لیے بھی دعا کی ہے، انہوں نے میرے بچوں کے لیے بھی دعا کی، میرے والدین کے لیے بھی دعا کی، آج ان کی دعائیں میرے حق میں قبول فرمائیں، اور جس طرح ممکن ہو
پھر اس کے بعد اپنی فرسٹ اسٹیپ یہ کہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کرنی، دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے احسانات بیان کرنے اپنی دعا کے اندر، اور تیسرے نمبر پر اے اللہ میں عاجز، میں مسکین، میں قابل نہیں تھا آپ کے دربار میں آتا، آج اپنے گھر میں بلا کے یہ ثابت کر دیا کہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ مجھ سے خوش ہیں، آپ مجھ سے راضی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اپنی ذات کی مغفرت، اپنی ذات کی جتنی حاجات ہیں وہ سب حاجات اللہ کے سامنے رکھیں، مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے تنخواہ میں یہ چاہیے، مجھے بزنس میں یہ چاہیے، مجھے دنیاوی چیز ہو، دینی چیز ہو، اخروی چیز ہو، اللہ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں، یہاں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں، اللہ فلاں بندے نے مجھے تنگ کیا ہے، اللہ اس کی نسوار بند کر دے، یہ نو بد دعا نہ کرے، دعا کرے۔ وہ ہمارے ساتھ تھا نصیب خان، تو وہ رات کو اٹھا، اے اللہ پاک یہ دیکھیے سب سو رہے ہیں، میں جاگ رہے، اللہ مجھے فرسٹ کرنا۔ تو ہمارا ساتھی کہتا ہے بھائی اللہ کو ہماری شکایتیں مت لگا، اپنی دعا کر۔ ہاسٹل میں جہاں نماز بچھائی ہوتی تھی تو اس میں سب دعائیں کرتے، تو ایسا ہے کہ وہاں کسی کے لیے بد دعا نہ کرے، جی کہنے کا مقصد ہے کسی کے لیے بد دعا نہ کریں، بس دعا کرے، ہر کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، شر پہنچائی، ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں، تو اپنی ذات کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کی ذات کے جو سب سے قریب ہے تو اس کے لیے دعا کریں، اپنی والدہ کے لیے، اپنی اہلیہ کے لیے، عورت ہے اپنے شوہر کے لیے، اپنے ایک بچے کا نام لے کے اس کے لیے دعا کریں، دوسرے بچے کا نام لے کے اس کے لیے دعا کریں، اپنے بھائی کا نام لے کے، بہن کا نام لے کے، فلاں 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 فلاں، ایک ایک بندہ جس کا آپ کو یاد آتا رہے اس کے لیے آپ نے دعا کرنی۔ تو فرسٹ شاٹ کتنے کا؟ 2 سے 2.5 گھنٹے کا لگا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ 2 سے 2.5 گھنٹے آپ کو اللہ جو کیفیت دیں گے آپ یقین کیجئے۔ اچھا پھر ترتیب آگے پیچھے ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کو فلاں بندہ یاد آئے گا، اعلیٰ بندہ یاد آئے گا، پھر اپنی ایک خاص دعا یاد آ جائے گی، پھر فلاں مشکل یاد آ جائے گی۔ اس کے لیے جس قدر ممکن ہو آپ نے پہلی کوشش یہ کرنی، گھڑی دیکھنا بند کر دے، ٹائم دیکھنا بند کر دے، دعا کریں گے آپ کو اللہ ایسی کیفیت دیتے آپ کسی اور سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں اور آپ کو خود محسوس ہوتا ہے۔ اچھا یہ جو پہلی دعا ہے اس میں جو آپ کو کیفیت ملتی ہے اثر تک وہ کیفیت دوبارہ نہیں ملتی، تو اس کو آپ نے پورا استعمال کرنا ہے۔ تھک رہا ہوں، سائے لمبے ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کو گرمی میں ریلیف ہونا شروع ہو جائے گا، گرمی آپ کے کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گی، شروع میں نہیں آئے گی، پسینہ آئے گا یہ، لیکن جیسے آپ 15-20 منٹ گزاریں گے گرمی آپ کے جسم سے کمپیٹیبل ہونے لگے گی، آپ کو سکون ہونے لگے، گرمی آپ کو کچھ نہیں کہے گی، لیکن اس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار ہوں، آپ کا آرام پورا ہو، تھکے ہوئے ہوں گے، مشکل ہوں۔ جو لوگ خیموں کے اندر ہیں بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے یا باہر نہیں جانا چاہتے تو ٹھیک ہے وہ خیمے میں مانگیں گے، انشاءاللہ ان کو ایسی ہی کیفیت ہوگی، مگر کھلے آسمان تلی جو کیفیت ہے وہ چیز ہی ہو رہا ہے، جو معذور ہے تو ویسی اللہ کے قریب ہے نا، اس کا تو معاملہ الگ ہے، مگر جو کھلے آسمان تلے اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، چیز اور ملتی ہے۔ تو یہاں تک آپ 2 گھنٹے پورے کریں گے، اس کے بعد پھر آپ کے پیچھے والدین بیٹھے ہیں، گھر والی ہے، کسی کا شوہر ہے، فلانا جو بھی ہے، ان کو فون کر کے اطلاع کریں ہم نے آپ کے لیے دعا کی ہے وغیرہ وغیرہ، تھوڑا سا فریش ہو جائیں، کھانا پینا کھائیں، اور پھر دوسری دعا کے لیے بہتر ہے باہر چلے جائیں یا خیمے میں بیٹھیں، عصر کی نماز کا وقت داخل ہو جائے، تھوڑا سا آرام کریں، 15-20 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا ایک شاٹ لے لیں، آرام سے ایک نیپ لے لیجئے، اس کے بعد پھر دوبارہ دعا کے لیے جائیں، دعا کے لیے اٹھیں، اور اسی طریقے سے 2-3 سیشن آپ دعا کے کریں گے۔ اس کے بعد یہ 6 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے تقریباً ہمارے پاس، کوشش یہ ہو کہ 6 گھنٹے میں 4 گھنٹے مجھے دعا ملے، ٹھیک ہے جی؟ 4 گھنٹے بیسٹ ہے، کوئی کہتا ہے 5 گھنٹے، اچھی بات ہے، لیکن 4 گھنٹے ایک معتدل وقت ہے، 4 گھنٹے مجھے دعا کے ضرور ملنے چاہیے۔ اس کے بعد ہم عرفات سے جب نکلیں گے مغرب کے وقت تو انشاءاللہ ہم ایک کوشش کریں گے ہماری ایک اجتماعی دعا ہو جائے، یہ کوشش ہوگی، ضروری نہیں ہے، لیکن ایک اجتماعی دعا ہو جائے تو اس سے کیفیت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے، اس کے ساتھ 2 مشکلیں ہوں گی، وہ 2 مشکلیں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد ہم مزدلفہ سے نکلیں گے، آج یہیں تک رکھتا ہوں، انشاءاللہ عصر کے بعد بقیہ چیزیں بتاؤں گا۔
عرفات سے نکلتے وقت ایک کام آپ نے لازمی کرنا ہے. عرفات سے نکلتے وقت جو کیفیات ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن ایک کام آپ نے لازمی کرنا ہے جس سے پریشانی ہوتی ہے. جس کے ساتھ اس کی محرم ہے اپنے محرم کے ساتھ ہو جائے. ٹھیک ہے، جتنی عرفات میں دوستیاں لگ رہی تھی سب ختم. ٹھیک ہے، اب جو اپنے محرم کے ساتھ جس بس میں آپ کی بھی میں ہم خواتین کے ساتھ جا رہے ہیں، نہ 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 بابا، آپ اپنے شوہر کے ساتھ جائیں گے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جائے گا. ورنہ مزدلفہ میں تلاش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. دو بسیں اکٹھی چل نہیں سکتی، ممکن نہیں ہے دو بسیں اکٹھی چلیں. لہذا اس کا ذہن میں رکھیے گا، ہر بندہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو، ہر بندہ اپنے محرم کے ساتھ ہو. عرفات سے ہم نے نکلنا ہے، بسوں کے ذریعے سے نکلنا ہے. تو اب ہو سکتا ہے آپ کو مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے بسوں میں بٹھائیں. عام طور پہ مغرب پڑھ کے ہی بٹھایا جاتا ہے، لیکن جو بسیں کھڑی ہوتی ہیں عرفات میں کھڑی ہوتی ہیں. تو یہاں سے آگے کے جو اعمال ہیں انشاءاللہ وہ ہم اثر میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی ہے. احرام بندہ ہوگا، احرام کی پابندیاں لازم ہوں گی، اس کا خیال کرنا ہوگا. یہ مین دو چیزیں ہماری، یعنی بدھ کا دن اور جمعرات کا دن. بدھ کا دن اور جمعرات کا دن، یہ دو مین دنوں کے کام ہیں، وہ ہم نے سمجھ لیا. اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات کرنا ہو تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. نہیں، مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، مغرب کے وقت نکلیں. مغرب کا وقت، مغرب کی نماز ہم نے عرفات میں ہرگز نہیں پڑھنی. اگر کسی نے پڑھ بھی لی تو دہرانی پڑے گی. میں جلدی سے نماز پڑھ لوں، وہاں جا کے مشکل ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتی. مغرب ہم نے نہیں پڑھنی. وہ میں عرفات سے نکلنے کا جو چیزیں ہیں وہ میں ذکر کروں. لیکن ایک مین چیز جو میں نے دیکھی حاجیوں کو بہت مشکل ہوتی ہے، وہ اپنے محرم سے الگ ہو جاتے ہیں اور بڑی ٹینشن میں آ جاتے ہیں. بڑی ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ اور کیونکہ جب کسی کی گھر والی پریشان وہ آدمی کو آپ جو مرضی کھلا دو وہ چین میں نہیں آ سکتا. اس کو جہاں مرضی سلا دو اس کو سکون کی نیند نہیں آ سکتی. یہ کیونکہ آپ کی بیٹی ہے وہ پریشان ہے، بہن ہے وہ پریشان ہے، بیوی ہے وہ پریشان ہے. فون بعض دفعہ چل نہیں رہا ہوتا، وہاں نیٹ ورک نہیں چل رہا ہوتا، کیونکہ 35 لاکھ آدمی ایک جگہ پر نیٹ ورک بیچارہ کیا کرے. تو وہ آپ کے بس میں نہیں ہوتا، بڑی مشکل ہو رہی ہوتی ہے. پھر وہاں پہ لوگ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، لڑنا شروع کر دیتے ہیں، جو ہم نے نہیں کرنا. اللہ نے قرآن ولا جدال فی الحال، کس نے آپ کو تھپڑ بھی مار دیا چلے کوئی نہیں، ایک اور مار لے بھائی، جھگڑنا نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے وہاں زبان سے اونچی آواز نکالنے کو منع کیا. ولا فلا رفس ولا فسوق ولا جدال، جھگڑا نہیں ہے، فائٹ نہیں کرنی. وہاں نہ زبان کی فائٹ کرنی ہے نہ مکوں کی فائٹ کرنی ہے. ٹھیک، اگر آپ ریسلر ہیں تو پاکستان واپس جائے، اپنے ملک جا کے بنیے، یہاں نہیں کرنا. وہ محمد علی قلعے تھے نا، بہت بڑے باکسر تھے، تو وہ دکان پہ گئے تو اس کو کہا دودھ دو. اب محمد علی قلعے بیچارہ، اس کو ایک گلاس سے تو پیٹ نہیں بھرتا، تو آرام سے اس نے وہ پوری جو ہے وہ مگ لیا، جو بڑا بڑا ہوتا ہے، چھوٹی بالٹی جسے کہتے ہیں، منہ سے لگایا، پی گیا. جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے ہی کوئی نہیں. تو جو دودھ والا تھا اس نے اٹھا کے بالٹی اس کے سر پہ ماری، سر اس کا پھٹ گیا. اب بالٹی تو مار دی غصے میں آ کے، اور سامنے محمد علی قلعے مکہ بنایا تو وہ بھاگا. تو جب دیکھا یہ کچھ بھی نہیں کر رہا تو پھر واپس آئے. کہتے کیا ہوا، میں نے آپ کو مار دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، غصے میں ہو. لیکن آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. کہنے لگا تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں بڑا آدمی اس لیے ہوں کہ میں دنیا میں باکسنگ جیتا ہوں. جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کا آدمی مجھ سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے. اگر چھوٹا ہے تو میں کہتا ہوں چھوٹے کو کیا ماروں. جب بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہوں بڑوں پہ ہاتھ اٹھانا تو غلط ہے. اور کوئی برابر کا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے اس کو مارا تو میں رتبے میں چھوٹا ہو جاؤں گا، اور نہیں مارا تو رتبے میں صبر کرنے سے بڑا ہو جاؤں گا. لہٰذا میں ہاتھ نہیں اٹھاتا، غصہ نہیں کرتا. اس کو بات کا دھیان رکھنا ہے کہ وہاں پر آپ کو بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جس پہ ہو سکتا ہے غصہ آئے، کیونکہ شیطان ہائپر ایکٹیو ہے، وہ بہت تنگ کرتا ہے، بس وسے ڈالتا ہے. خیال ہمارے خیمے میں تو ہمیں یہ مل رہا تھا، وہ مل رہا تھا. اس کے خیمے میں جا کے دیکھو کچھ بھی نہیں مل رہا ہوگا. بہت سے لوگوں کو سپیریئر بننے کی عادت ہوتی ہے نا، بھائی انہوں نے ہمیں سم بھی دی تھی یار، ایسی بہترین سم تھی، وہ چلیے اگلی دفعہ جائیں گے تو انہیں کو گالیاں دیں گے، بھائی یہ کون سی سم ہے، ایک سم دے کے آپ نے 50 کام نہیں کرنا. تو
تو آپ نے کمپیریزن میں نہیں آنا. ٹھیک ہے جی، یہاں تک کوئی بات سمجھنی ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی؟ چڑھائی کے ساتھ مصلی لی جا سکتی ہے. جائے نماز جو چھوٹی جائے نماز ہوتی ہے، ہلکی جائے نماز ہوتی ہے، وہ لے کے، میں تو لے کے جاتا ہوں. چٹائی کے ساتھ چھوٹی جائے نماز ہو وہ لے کے جائیں، وہ جائے نماز سے آپ کی بڑی یادیں وابستہ ہو جاتی ہیں. تو یہ بہت اچھا یاد دلائے. ایک جو ہلکی جائے نماز ہوتی ہے نا، جو پاکٹ جائے نماز ہوتی ہے، کپڑے کی بنی ہوئی جائے نماز ہوتی ہے، وہ بھی جائے نماز ساتھ رکھنی چاہیے، اچھی ہوتی ہے. احرام میں ہر وقت باوضو ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی جیسے ناپاکی ہو جاتی ہے تو حالت احرام میں ناپاکی بھی ہے تو بھی مسئلہ نہیں. جیسے خواتین کے ساتھ کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں تو اس میں اگر ناپاک ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، نہ وضو کرنے کی ضرورت ہے نہ غسل کرنے کی ضرورت ہے. اگر کسی کو ویسے حدث لاحق ہو جاتا ہے جیسے مردوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو پھر ان کو غسل لینا چاہیے، غسل لینا ہوگا. وہاں پر انتظام ہوتا ہے، کوئی ایسا مسئلے والی بات نہیں ہے، ورنہ وہاں پر جا کے اس طرح کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی. جی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، عرفات میں ظہر اور عصر اکٹھی پڑھنے کا. عرفات میں بعض حضرات کے نزدیک ظہر عصر اکٹھی پڑھی جائے گی. ہمارے حضرات کے نزدیک ظہر عصر اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پھر تو اکٹھی پڑھیں گے. یعنی جو امام حج ہے، جو حج کا امام متعین ہے، اگر اس کے پیچھے پڑھیں گے تو آپ ملا کے پڑھیں گے. اپنے خیموں میں پڑھیں گے تو الگ الگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم بھی انشاءاللہ الگ الگ پڑھیں گے. ظہر کے وقت ظہر پڑھیں گے، عصر کے وقت عصر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کوئی اور سوال؟ اگر کوئی آپ سے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے پڑھی ہے تو ٹھیک ہے بھی، اللہ کے نبی نے تو اونٹنی پہ وقوف کیا ہے، آپ بھی کر لو یار. ٹھیک، تو ایسے کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، آپ کو حدیث دکھائیں گے تو آپ بحث میں پڑھ گئے تو پڑھ گئے. عرفات میں خاص چیز میں بتانا رہے گی، آپ لوگ جبل رحمت کے قریب وقوف کرنا افضل ہے. ٹھیک ہے، ہمارے خان صاحب ساتھی تھے، تقریباً انہوں نے ماشاءاللہ کوئی 25واں حج ہمارے ساتھ تھا سن 2022 میں. 25 حج جس بندے نے کی، اس کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے کسی کو. وہ بیچارے عرفات کے لیے کہنے لگے میں تو ہمیشہ ادھر جا کے کرتا ہوں. اس دفعہ خیموں کی ترتیب مختلف ہو گئی تھی. پہلے ہوتے تھے عام کپڑے کے خیمے، ابھی انہوں نے پورے وائٹ بڑے والے خیمے لگا دیے 22 کے اندر. وہ سارے خیمے ایک طرح کے راستہ بھول گئے. 22 حج کر چکے، 25 حج کر چکے تھے. اس وقت سے حج کر رہے تھے جب اے سی کا یہاں نام و نشان نہیں ہوتا تھا. اور وہ اتنا پرانا حاجی، وہ بیچارہ جب مغرب کے وقت پہنچے ہیں تو ہوا نکلی ہوئی، بیچارے بوڑھے آدمی تھے. کراچی میں وہ ہماری بہت بڑا ان کا ریسٹورینٹ ہے. وہ بیچارے سب ضائع ہو گیا، کوئی دعا نہیں مانگ سکا، خیمے سے ہٹ گیا. موبائل استعمال کرنا آتا نہیں تھا، فون کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں ادھر آؤ ادھر آؤ، سب خیمے ایک طرح کے کیسے سمجھ گئے. تو جبل عرفات کے پاس، جبل رحمت کے پاس رکنا افضل ہے، دعا کرنا افضل ہے. اور میڈیا بھی وہیں پر آیا ہوتا ہے. تمہارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے جب ہم وہاں پہ جائیں گے تو ہمارے گھر والے بھی دیکھیں گے، ویڈیو میں نظر آئیں گے وغیرہ وغیرہ، اور انٹرویو ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ دعا کے لیے جا رہے ہیں، انٹرویو دینے تھوڑی جا رہے ہیں، انجوائے کرنے تھوڑی جا رہے ہیں. وہ ایک لمبی ریل چل رہی ہوتی ہے، آپ سے پوچھو بھائی میرا خیمہ کدھر ہے، مجھے کیا پتا آپ کا خیمہ کدھر ہے، تو یہ لوکیشن دیکھ کے مجھے بتا دو. تو لوگ وہاں اتنے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ایک بات بہت اہم بتانا بھول گیا، ایک نیک فین ملتا ہے، یہاں گردن پہ لگاتے ہوتے ہیں. تو کوشش کریں یہ نیک فین آپ کے پاس مینا میں بھی ہو اور عرفات میں بھی ہو. اس سے آپ کو کافی ریلیف مل جاتا ہے. چہرے پہ ہوا لگ رہی ہوتی ہے اور گردن پہ جو پسینہ آتا ہے نا، اس سے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اس سے آپ کو ریلیف مل جاتا ہے. تو یہ نیک فین آپ کے پاس ہونا چاہیے، یہ بہتر ہے. کسی نے نہ لیا ہو تو یہاں سے لے لے، کوئی اتنا زیادہ مہنگا بھی نہیں ہوتا، مگر اس سے بہت ریلیف ملتا ہے. یہ 2 دنوں میں بہت اچھا اور بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ہماری اس تیاری کو قبول فرمائیے. اللہ اس کو سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنائیے. اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہونے کی تیاری سے بیٹھے ہیں، اے اللہ اس تیاری کو قبول فرمائیے، منظور فرمائیے.
اس میں ہماری مدد فرمائیے۔ جو مشکلات آپ نے ہمارے مقدر میں ہمارے درجات کو بڑھانے کے لیے لکھی ہیں، اے اللہ ان مشکلات کے بغیر ہمارے درجات کو بڑھا دیجیے۔ اے اللہ ان مشکلات کے بغیر ہمیں عافیت کے ساتھ اس حج کو کرنے والا بنائیے۔ جو مشکل مصیبت اس حج میں آنے والی، اللہ اپنے فضل سے اس کو آسان فرما دیجیے۔ اللہ اس حج کے چلنے کو، قدم اٹھانے کو، محنت کرنے کو، پسینے کے ایک قطرے کو اے اللہ آپ قبول فرمائیے، منصور فرمائیے، ہم سب کو بہتر سے بہتر حج کرنے والا بنائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم۔